الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. صلوات. عزیزان گرامی، حدیث کسان کے عنوان سے یہ 5 مجالس نے شروع کیا. میں نے کل پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے تھے. انہیں مطالب کو جاری رکھتے ہوئے کہ انجتن پاک یہ پاک ہستیاں جب زیر کساں آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول خدا نے کیسے تعارف کروایا. سب سے پہلی ہستی خود رسول خدا تشریف لائے تو بی بی نے فرمایا اذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. يتلألأ چمک رہا تھا میرے بابا کا چہرہ ایسے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اب یہاں الفاظ بدر کہتے ہیں ہلال بالکل جو باریک ابتدائی پہلی دوسری تیسری تاریخ کہتے ہیں ہلال. توجہ رہے. اور پھر قمر اور پھر بدر. بدر کہتے ہیں پورے چاند کو. تو اب یہاں جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ جب 14ویں کا چاند اپنے پورے آب و تاب میں ہوتا ہے ایسے میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا. یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں. میں نے کل عرض کیا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جو تکلف میں کچھ نہیں کہیں. ابھی بھی سب لوگ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، مائیں اولاد کے لیے عام طور سے کہہ دیتی ہیں میرا چاند آ گیا ہے، کیونکہ ماں کے لیے بچہ چاند ہی ہوتا ہے. توجہ، ہر ماں کے لیے بیٹا خوبصورت ہے، لیکن اگر معصوم ہستیاں کہیں تو وہاں تکلف نہیں ہوتا. اگر مولا علی کسی جوان کو دیکھ کے کہیں ہاذا قمر بنی ہاشم،
فرما رہے ہیں جانے گرامی یہاں جناب مولا کائنات کہنا کہ کوئی بنی ہاشم کا چاند ہے، پھر بھی میں نہیں پہنچا سکا، آپ نے نعرہ تو لگا دیا، ایک اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ اور آپ کے یقین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک مرتبہ کسی خاندان میں کوئی خوبصورت نہیں، وہاں کسی کو چاند کہنا اور بات ہے، اب پہنچ گئے ہیں جہاں سبھی خوبصورت ہوں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت ہو، وہاں کوئی قمر بنی ہاشم ہو، اب میری بات پہنچ رہی، وہاں جناب سیدہ فرمائے میرے بابا ایسے دمک رہے تھے، ایسے چمک رہے تھے، آپ کا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ توجہ حضرت گرامی، سارے صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم پیغمبر کے ساتھ کہیں سے گزرتے تو مشرک و کافر روک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو ہم کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں، تو کافر و مشرک کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ایسا ہے آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ تو مجھے کہنے نہیں دیجیے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں۔ مسلمان ہو کے کبھی نہ کہہ دینا محمد ہم جیسے ہیں۔ رسول خدا کی بے انتہا خوبصورت، ایک اور جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور یہاں جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے بے انتہا خوبصورت، جہاں سے گزرتے مجمع رک جاتا، اور کسی نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اور میرا بھائی یوسف اگر ساتھ ساتھ چلیں تو لوگ اسے کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے۔ انا اجذب منہ، مجھ میں اس سے بھی زیادہ جذابیت پائی جاتی ہے، کشش مجھ میں زیادہ ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، کچھ صرف خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ میں کشش بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر صرف خوبصورت نہیں تھے، پرکشش سے جہاں سے گزرتے تھے۔ مرحوم سید عبد الکریم رضوی کشمیری کا جملہ کہا کہ آغا جناب یوسف کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو مرحوم نے کہا تھا اگر رسول خدا کو دیکھا تو دلوں کو کاٹ دیتے۔ ابھی بھی وہ جملہ میں نے نہیں پڑھا تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، سب کا آواز صاف آ رہی؟ اے گرامی، وہ رسول خدا مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے فرماتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ شاید آپ نے یہ سن رکھا ہو، یہاں پہ عام طور سے ایام بیض، ایام بیض کہا جاتا ہے 13، 14، 15، یہ جو چاند کے مہینوں کے اسلامی کیلنڈر ہے نا، اس کے اندر 13، 14، 15 ایام بیض کہلاتے ہیں، اس میں چاند پورا ہوتا ہے، دعائیں مجیر ہے اس میں پڑھنے کے لیے، بڑی دعائیں اعمال ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15، 13، 14، 15، 14ویں پہ مکمل ہوتا ہے، 13 اور 15 کو بھی چاند مکمل ہوتا ہے، 1% کم 2% کم ہوتا ہے۔ ادارہ کرام میں اللہ نے 13 رجب کو اس لیے مولا علی کو بھیجا تھا کہ 14ویں کے چاند کو غرور نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا کہیں چاند کو غرور نہ آ جا، ساری دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی یہ چاند جیسا، یہ چاند جیسا، اللہ نے کہا چاند رک جا، علی جیسا کوئی نہیں، علی علی ہے۔ مجھے حدیث کے ساتھ کہ میں نے کہا صرف الفاظ کو پیش کر رہا ہوں، تو یہاں آپ سلامت رہتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کی خاطر سنیے تو جناب مولا کائنات کے لیے
کہ ہاں جناب سیدہ فرماتے میرے بابا جب آئے تو چودھری کی چاند کی طرح چمک رہے تھے. ایک ایک میں نے کل جہاں بات کو پہنچایا تھا کہ جو جو ہستی آ رہی ہیں ویسے القاب ذہن میں ہے. تو کہا یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے. مولا کائنات آئے تو 4 القاب ہیں جو پیغمبر نے استعمال کیے. یا آخری و وسیع و خلیفتی. تو جناب گرامی دیکھیں چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں مولا امیر علیہ السلام کی عظمت پہ کہ رسول بہت لوگ کہتے ہیں بھئی ہاں اگر کہا خلیفہ تو کیا ہوا؟ خلیفہ کہنے سے چوتھے خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں. اچھا اگر خلیفہ کہنے سے چوتھے ہو سکتے ہیں جسے کچھ کہا ہی نہ ہو وہ پھر پہلا کیسے ہو سکتا؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں. دوسرے مسلمان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے. اپنے عقیدے پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. جناب مولا کائنات کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ میرا وصی، میری وصیت. جس کے پاس وصیت، جسے انسان چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں وصی. توجہ، سارے مسلمان مانتے ہیں رسول خدا کی وصیت علی کے پاس تھی. نہیں ہے مجمع جسے وصیت بھی نہ دی ہو آگے کچھ نہیں کہتا، آگے کچھ نہیں کہہ رہا. وصیت مولا کائنات کے نام اور جملے ہیں یا علی جب تک خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن نہ دے، مجھے قبر میں نہ اتارے، یا علی مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. الفاظ ہیں رسول اسلام کی، یعنی آپ میرے پاس رہیے. ایسا نہیں کہ آپ خلیفتی. اور پھر وصاحبہ لوائی، لوا کہتے ہیں پرچم کو. صاحبہ لوائی ہے میرے پرچم بردار. لوائے ہم کا پرچم پیغمبر کا، لیکن دنیا میں بھی مولا کے پاس تھا، آخرت میں بھی. میں جملوں کو پہنچا نہیں پا رہا. پیغمبر کا پرچم ہے، علم رسول خدا کا، لیکن دنیا میں بھی مولا نے علم اٹھایا، آخرت میں بھی مولا علم اٹھائیں گے. وہ جو علم کے منکر ہیں نا وہ علی کا بھی بغض رکھتے ہیں، دنیا میں بھی علی سے بھاگے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی جب علم دیکھیں گے آنا بھی ہو تو علی کو دیکھ کے کہیں اور چلے جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا. روز قیامت پرچم مختلف بلند ہوں گے اور اس میں ایک پرچم میرے بھائی علی کے ہاتھ میں ہوگا. سارے کے سارے جتنے بھی پرچم بلند ہوں گے میں سب گنواؤں گا نہیں. میں سب سے جا کے جو بھی علم برداروں کو سے پوچھوں گا بتا قرآن میں اہل بیت کو مانتا تھا؟ تو پہلے پرچم تلے جتنے لوگ ہوں گے نہ قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت. دوسرے پرچم والے سے پوچھوں گا قرآن کو مانتے تھے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے کہا تم بھی جہنم میں پہلے والوں کے ساتھ. پھر کسی والے سے پوچھیں گے کہا اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں کرتے تم بھی نہیں. پھر کہا اپنے بھائی سے پوچھوں گا. کئی سب کہا ہم قرآن کو بھی مانتے تھے اہل بیت کو بھی. توجہ، قرآن و اہل بیت دونوں کو مانتے تھے. کئی علی ان سب کو حوض کوثر پہ لے آئیے. مجھے اور کوئی دنیا میں مکتب دکھائیں جو قرآن کو بھی سر پہ رکھتا ہو، علی کے قدموں کو بھی سر پہ رکھتا ہو. ہم آل محمد علیہ السلام کو بھی ان کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. ہم ان کے قدموں کو بھی
میں ایک جملے پڑھوں گا، ذرا سن لیجیے گا کہ یہاں جناب سیدہ تعارف کراتے ہوئے اپنے سب کا ایک ایک جملہ سب کے متعلق ہے کہ صاحبہ لباس میرے پرچم پردار آئیں ذرا وہ جملے جو میں نے پڑھے ہیں وہ موضوع اگر پیش کر دوں. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میں نے یہیں تک بات کو پہنچایا تھا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں. حام یعنی حمایت کرنے والے، حمایت کرنے والا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. حمایت کرنا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا. ایسا گرامی کہنے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. خدا کی قسم بات کرتا مجھے مجبور کرتے میں جملے کہوں، اشاروں میں پہنچ جائے کیجیے تاکہ میرے لیے مجبوری نہ بنے مجھے پھر پاکستان جانا. جو افراد پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے مجبوراً کھول کے پیش کرنا. عزیزان گرامی پیغمبر خود فرما رہے ہیں خاصتی وحامتی، یہی میرے خاص، یہی حمایت کرنے والے. نعرے تو بہت لگاتے تھے یا رسول اللہ، میدان میں ہم بھی آئیں گے، آتے بھی تھے، حمایت نہیں کرتے تھے. پتہ چلا میدان میں آنا کافی نہیں، ڈٹنا ضروری ہے. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے، ڈٹتے نہیں تھے. ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق جملہ نہ پیش کریں. بزرگ پہنچ گئے جو پہنچ گئے. جانے گرامی جب جناب ابو طالب کے گھر پہ آئے نا تمام کے تمام قریش کے سردار، تو سربراہی تھی ابو سفیان کی. اور آنے کے بعد سارے سرداروں نے دستک دی. ابو سفیان نے جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے ابو طالب جو چاہیے محمد کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی بھی قبیلے کی سرداری چاہیے ہو، سونا چاہیے ہو، چاندی چاہیے ہو، جو سواری چاہیے ہو، جو باغ چاہیے ہو، ہم دیں گے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا، سارے کے سارے قریش کے سرداروں کو دیکھا، اور ایک مرتبہ کہا ابو سفیان رک جاؤ ابھی جواب لاتا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام واپس آئے، کہا بھتیجے، اے میرے بھتیجے محمد، ابو سفیان کی سربراہی کے اندر سارے قریش کے سردار آ کے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر محمد کو جو چاہیے، ہم میں وہ ساری باتیں پیش نہیں کروں گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا بند کر دیں. سرور کائنات کا مشہور و معروف جملہ، چچا جان اگر یہ سورج اتار کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں ایک پوڑ، ایک انچ آپ کی زبان میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے. میں لا الہ الا اللہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہی الفاظ سے آگے کہا او ابو سفیان، میرے بھتیجے محمد نے فرمایا ہے کہ اگر تم سورج اتار کے ان کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند ان کے الٹے ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی وہ ایک انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. توجہ، سارے کے سارے مشرکین کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جہاں میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، جہاں ہم نے اتنے بت ماننے ہیں وہاں ایک اللہ بھی مان لیں گے. پیغمبر کہتے تھے اللہ ماننا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ مانو. توجہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ مانو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ مان لیں گے. توجہ، شیعوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہمیں سارے مسلمان کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے نہیں پہلے دشمنوں کا.
مسئلہ. ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو مانتے تو ہیں, ہم کہتے ہیں ایسا ماننا, اتنا تو کافر بھی مان رہے. آپ تو پریشان ہوگا. خدا کی قسم جتنا بہت سے مسلمانوں نے مانا اتنا تو کافروں نے بھی مانا. مشرکین بھی اتنا مولا کو مانتے ہیں. توجہ, ہمارے لیے ایسا ماننا کافی نہیں جب تک کہ مولا کے دشمنوں کا انکار نہ کرو. بھائی سارے مجمع کی توجہ. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا, ابو سفیان میرے بھتیجے کا جواب سن لو. وہ کہتے ہیں میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے. سارے کے سارے سرداروں نے آواز دی, ابو سفیان واپس چلو. ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانے. ابو سفیان نے آواز دے کر نہیں ابھی نہیں. کہ سن تو لیا اب کیا رک کے کیا کریں گے یہاں پہ اس دروازے پہ. کہ نہیں, جواب ابھی محمد کا آیا. پہنچ گیا. ابھی تم نے جواب محمد کا سنا, ابو طالب کا نہیں. سارے سردار کہنے لگے ابو سفیان محمدی کا جواب سننے آئے تھے. کہ نہیں. سنو, کہا ابو طالب آپ نے دیکھ لیا قریش کے سارے سردار ایک طرف ہیں اور آپ کا بھتیجا محمد اکیلا ایک طرف ہے. اب آپ فیصلہ کیجیے, آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں یا اپنے یتیم بھتیجے محمد کے ساتھ. خدا کی قسم تاریخ نے لکھا بوڑھے جناب ابو طالب سفید ریش, سفید دھانے, سفید سر کے بال, ہرا امامہ, 80 برس کے بزرگ, ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے. کہ ابو سفیان سن, جب تک مجھ ابو طالب کے دم میں دم ہے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کھڑا ہوں. پہنچ گئے. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو. تمام سرداروں نے کہا جب تو پہلے جواب سن چکا تھا محمد کا تو تو ابو طالب کا جواب سننے کے لیے کیوں کھڑا تھا؟ کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. محمد نے اگر انکار کیا تھا تب بھی ہم قتل کر سکتے تھے محمد کو. میں ابو طالب کا جواب سننا چاہتا تھا. ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ محمد کے ساتھ ہے. جب تک ابو طالب محمد کے ساتھ ہے محمد کا باپ ان سب کو بھی پتا تھا جب تک ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی بزرگ تھے جناب ابو طالب علیہ السلام, بزرگ تھے, پھر بھی اتنا روک تھا مشرکین. انہیں پتا تھا یہ میں کچھ کہنے والا تھا. انہیں پتا تھا وہ جو ساتھ رہتے ہیں وہ اور ہیں, ابو طالب اور ہیں. انہیں پتا تھا فاتح خیبر کا باپ ہے. اب آپ میری بات پہنچ گئے, میرے دوسرے نام نکل.
ہوتا تھا یہ ابو طالب ہے. اللہ گرامی اس بڑھاپے میں جس کا اتنا روب ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ایک جملہ پیش کرنے والا ہوں بغیر نام لیے پہنچ جائے, خدا را پہنچ جائیے گا. میرے منہ سے بھی نام نکلنے والا تھا. پاکستان میں پرچے چل رہے ہیں آج کل, تو دور بڑا عجیب و غریب ہے. بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا. سارے مجمع کی توجہ, میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. مجمع کی توجہ. عزیزان کرام, بہت سے افراد کہتے ہیں کہ علی جوان تھے, دوسرے بوڑھے تھے. مجھے تعجب ہوتا ہے, دکھانے پہ آؤ تو بوڑھوں کو لے آتے ہو, ماننے پہ آؤ تو بوڑھوں کو مان لیتے ہو. یہ ابو طالب کے خون کا اثر ہے. بوڑھا بھی ہو ابو طالب, علی جوان ہو, عباس جوان ہو, علی اصغر بچہ ہو, یہ سارے شیر بعض افراد کسی بھی سن و سال میں ہو وہ شیر ہو. میں ایک جملہ پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں یہاں تک لے آیا ہوں تو میں حامد کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے جو حمایت کرنے والے ہیں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد الوقت خندق کا مارکہ جانتے ہیں نا, بہت بڑا مارکہ ہے, تو اس میں بہت سے افراد نے کہا تو کیا کیا, کمان. بوڑھا آدمی تھا. جب مولانا علی نے کہا نا میں ابو طالب کا بیٹا آدمی ہوں, اس نے کہا ہاں میں ابو طالب کو جانتا ہوں. سردار تھے, بڑے وجی تھے, بہت خوبصورت تھے, سخی تھے. تو میں نوجوان تم سے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ, میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. تو مسلمانوں نے کہا بھائی بوڑھا جناب ابو طالب کو جانتا تھا, اس کا مطلب بوڑھا تھا. تو میری بھی سن لیجیے, جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. سن لیجیے, میں کہتا ہوں بوڑھا نہیں تھا, راشا بھی ہوگا, پولیو بھی رہا ہوگا, کینسر بھی ہوگا, آنکھیں بھی اندھی ہوگی, بازو بھی نہیں چلتے ہوں گے, لیکن اتنا مانو تمہارا کوئی بڑا نہیں گیا. گئے تو علی گئے. بہت معذرت کے ساتھ نبی کا بھی دلاداری مقصود نہیں, لیکن جب جناب مولا کائنات کے فضائل آتے ہیں اور لوگ وہاں بھی اگر خدا نہ کرے کوئی کسی بھی طرح سے کمی کرنے کی کوشش کرے تو برداشت نہیں ہوتا. اب سن لیجیے الفاظ, آپ سلامت. خاصتی محمدی, یہ میرے خاص ہیں جو پیغمبر کے خاص ہوں. پیغمبر نے چادر اڑھا کے فرمایا ہے یہ میرے خاص ہیں. جملے کو میں مکمل کرتا ہوں, 10 سے 15 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا. بچوں میرے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے آپ خدمت میں, اگر میری بات کسی کو دل آزاری ہوئی ہو, میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا, لیکن دل آزاری کی معذرت. اب دیکھا میرا وہی تو میں پڑھ گیا. خاصتی وحامتی, میری حمایت کرنے والے, یہ ہیں میری حمایت کرنے والے. چادر اڑھا کے فرما خاصتی وحامتی, لحمہم لحمی ودمہم دمی. بس یہ 2 جملے آج پڑھ دوں گا, اس کی اگر تشریح کرنے میں کامیاب ہو گیا آج کی مجلس مکمل ہو گئی. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یا رسول اللہ, کہیں ہم نے غلط تو نہیں سن لی؟ باپ کا خون بیٹی کا خون, نانا کا خون نواسوں کا خون. توجہ,
بہت سے افراد پہنچ رہے ہیں، توجہ تھوڑی سی عزیزان گرامی، ہمیشہ باپ کہتا ہے میرا خون تمہارا خون، میری جنگ تمہاری جنگ۔ عزیزان گرامی یہ سارے پانی ہے میرے پاس، بھائی توجہ، سارے بندے کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی ہمیشہ کہا جاتا ہے باپ کا خون، بیٹے کا خون، دادا کا خون، نواسے کا پوتے کا خون، نانا کا خون، نواسے کا خون، توجہ، باپ کا خون، بیٹی کا خون، اور ہو بھی رسول خدا، توجہ، رسول خدا کہیں گے میرا خون میری بیٹی کا خون، میرا خون میرے نواسوں کا خون، میرا خون میرے داماد کا خون۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھائی، اکثر بزرگ کہتے ہیں نا اس سے نہ ملنا، ہماری جنگ ہے، میری جنگ تمہاری جنگ۔ خدا کی قسم کسی کو دھوکہ نہیں ہوا، پیغمبر نے یہی فرمایا ہے ان کا خون جو مکمل نہیں میں نے کیا، ان کا خون میرا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی جنگ۔ توجہ، رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے ان کا خون نہیں بہایا، اس نے میرا خون بہایا، جو ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جس نے نبی کا خون بہایا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ گرامی سرور کائنات فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا خون۔ رسول اسلام کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب یہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے اس پہ لعنت، مانتے ہیں نا؟ سب کے سب مسلمان کہتے ہیں جو حسین ابن علی کے جس نے خون بہایا اس پہ لعنت۔ اچھا جوانان جنت کے سردار امام حسن بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام دونوں سردار جوانان جنت کے۔ اگر امام حسین کا قاتل ملعون ہے میں نے مکمل نہیں کیا، امام حسین کے قاتل پہ لعنت ہے، تو پھر امام حسن کے قاتل پہ کیوں لعنت نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میری بات پہنچ گئی، میں رکا نہیں۔ حدیث سن لیجیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، سنیے حدیث یہاں پہ مکمل نہیں، علماء کرام موجود ہیں بڑے بڑے جید، یہاں پہ ہستیاں سارے افراد سن لیجیے۔ میں نے خود کئی اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا ان سے بھی بہتر۔ اگر امام حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے تو مولا علی کے قاتلوں پہ ابھی بھی میں رکا نہیں ہوں۔ میں دیکھیں مشترک مجمع میں بڑے محتاط انداز سے نتیجہ دے رہا ہوں، قیاس نہیں کر رہا، استدلال کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، مولا علی کے بھی قاتلوں پہ قاتل نہیں ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔
آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں موضوع بولنے. آپ نے کبھی دیکھا کہ صرف کسی شیعہ نے کہا صرف شمر پہ لعنت؟ ہاتھ کس کا تھا؟ شمر ملعون کا. لیکن آپ نے کبھی سنا سب کے سب کہتے ہیں شمر پہ لعنت، عمر سعد پہ، عبید اللہ بن زیاد پہ. میری بات پہنچ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں یزید پہ لعنت. یزید کربلا آیا ہی نہیں تھا. ہاتھ شمر کا تھا، فکر یزید کی تھی. جو پہنچ گئے پہنچ گئے. ہم عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی ہے نہیں. رک جائیے رک جائیے، آپ سلامت رہیں. میں جو لوگ پہنچ گئے، میں جو لوگ پہنچ گئے سن لیجیے. تو اب جناب میرے تمام بھائیوں، میرے بچوں سے میری درخواست ہے، غور کر لیجیے گا. تو سرور نے کہا کہ فرمایا حسن و حسین جوانان نے جنت کے صداقت، ان کے والد ان سے بھی بہتر. پھر فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہو، لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کفر، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. توجہ، سیدہ کے قدموں تلے حسنین کی جنت. اگر حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے کہ جو کہ ہے، تو پھر سیدہ کے قاتلوں پہ وقت نہیں ہے. توجہ فرمائی جانے کے رات میں نے کہا نہیں کون قاتل ہے. آپ سلامت ہیں، آپ جی جانے کے رامی کون ہے سیدہ؟ آپ سلامت رہیں. میری بات پہنچ کے جانے کے رامی. جانے کے رامی ہمارا اگر راہ و رسم ایسوں سے ہو کہ جو بی بی کے دشمن ہوں، بی بی کے قاتل ہے، جانے کے رامی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں پہ بھی. تو میں یہ بہت محتاط انداز سے میں نے سارا کا سارا استدلال پیش کیا ہے. سرور کائنات فرما رہے ہیں لحمہم لحم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا اس موضوع کو. اب وقت نہیں ہے تفصیل کا کہ بہت سے ایسے الفاظ میرے ذہن میں تھے جو میں یہاں پہ بھی نہیں پڑھ پایا ہوں، اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پڑھ پاؤں. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے خبردار انہیں نہ رولانا، انہیں نہ ستانا. جو انہیں ستائے اس نے مجھے ستایا، جو انہیں اذیت دے اس نے انہیں اذیت نہیں دی، اس نے مجھے اذیت دی ہے. میں جانتا ہوں چھٹیوں کے دن نہیں ہیں، آپ سب لوگوں نے صبح میں کام پہ جانا ہوتا ہے، لیکن آپ سب جناب سیدہ سے عقیدت میں آئے ہیں. آج ایک صرف روایت پیش کروں گا. میں نے کل کچھ ایسے الفاظ پڑھے تھے نا کہ بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. بی بی کے مصائب اتنے ہیں کہ مولا امیر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّبٌ، آج کے بعد سے کسی رات میں مجھے آرام نہیں ہوگا. وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، جہاں تک میرا غم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. مولا امیر نے بھی جناب سیدہ کے بعد خوشی نہیں منائی. بہت بڑا جملہ ہے یہ. مولا نے پھر خوشی نہیں منائی. جملہ سنیے گا، اگر اس کو تصور کر سکے مولا نے خوشی نہیں منائی. جناب مالک اشتر نے کہا مولا
آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مالک خضاب زینت کی علامت ہے اور میں غم میں ہوں۔ مولا امیر کبھی اتنا غم نہ مناتے، اگر پسلیاں شکستہ نہ ہوتی۔ جب پوچھا نا حضرت عباس نے کون؟ مولا کے چچا، کہا میرے بھتیجے کون سے سیدہ کے مسائل زیادہ رلاتے ہیں، کون سے زخم زیادہ رلاتے ہیں؟ تو مولا نے کہا چچا دو ایسے زخم تھے میں کبھی نہیں بھلا پاتا، میری آنکھوں سے دو زخم محو نہیں ہوتے۔ پوچھا کون سے؟ کا ایک پہلو پہ نشان تھا اور ایک بازو پہ، بعض نے ہاتھ لکھا ہے بعض نے بازو۔ یہ میں اب پڑھوں گا نہیں، مجھ سے نہ کہلوائیے گا، میں جانتا ہوں بہت سے سید برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ چلے اچھا کیا آپ نے چراغ بجھا دیا، اب میں بغیر چہرے دیکھے پڑھ دوں گا۔ جناب عباس نے پوچھا یہ ہاتھ پہ نشان کیسا تھا؟ تو کہا جب کسی نے اپنے غلام سے کہا کنفوز سیدہ سے ابا چھوڑوا، اس نے تازیانہ اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میں یہ جملے پڑھوں گا۔ آپ نے حضرت نبی صالح کا واقعہ سنا ہے؟ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، ان کی امت کے کچھ لوگوں نے نا اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا، اونٹنی اسی میں شہید ہو گئے۔ اس اونٹنی کا ایک فصیل تھا، اونٹنی کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے سر اٹھا کے کہا پروردگارا اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں بددعا کرنے آیا، میری ماں کو مارا، ان پہ عذاب بھیج دے۔ بھئی تین ہستیوں نے خاندان اہل بیت میں اسی ناقہ صالح کے بچے کا حوالہ دیا۔ پڑھوں یہ روایت، ایک بی بی ہے کوفے میں، جب پتھر آ رہے تھے نا تو چھوٹی سی بی بی نے آوازیں ٹھوکی اماں میرا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت صالح کی اونٹنی کا مقام، اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ بی بی نے رو کے کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھو۔ اب میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے، میں تو بھی پڑھی نہیں، میں تو شروع کیا بھی مسئلہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی کہا تھا او بنی عباس ہمیں زندانوں میں اتنا نہ ستاؤ، کیا تمہارے نزدیک ہمارا مقام حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اگر دیکھ سکے سب ادھر دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے آخر جوڑ لیں گے۔ جب جناب سیدہ کو مدینے میں رلایا ہے لوگوں نے، بی بی نے آواز دے کے کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے اتنا نہ ستاؤ، میں اپنے بالوں کو بکھرا کے بد دعا کر دوں گی، تم سب مر جاؤ گے۔ کہ تمہارے نزدیک نبی صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی میرا مقام نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت سن لیجیے، اسی کو مکمل کر کے بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں رات بھی بہت ہو گئی، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے۔ آپ ابھی اس مجلس میں بھی رو کے آئے ہیں، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔
ہوں. بس بس معذرت کے ساتھ آخری جملہ سن لیجیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مولا علی نے فرمایا, سب جھکا رکھا کہ سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کا شکوہ کیا. بی بی کے آنسو کہنے لگے, اے ابوالحسن میرا شکوہ کیا مدینے والوں نے؟ کہا ہاں. کہا کیا شکوہ کیا؟ کہا سیدہ مدینے والے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کر رہے یا رات میں رویا کر رہے, مسلسل روتی رہتی ہیں, ہم آرام نہیں کر پاتے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں بی بی کے رونے کی آواز سارے مدینے میں نہیں جاتی تھی, تو پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ سیدہ رو رہی ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ گریہ فرماتی تھی نا, مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے, او مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے نہیں پڑھے میں نے روک دی, ہاتھوں کا بدل کیجیے. پروردگار جب بی بی کو پتہ چلا نا مسلمانوں نے میرا شکوہ کیا, میری شکایت یہ میں بہت زیادہ روتی ہوں. ذہنوں میں ہے نا روایت, کوئی ابھی بھی میجر کسی مومن کے رونے کی بڑی آواز آ رہی ہے. بی بی نے کہا آج کے بعد سے میں مدینے سے باہر جاتے ہو جاتے ہیں. روایت میں ہے بی بی ایک درخت کے سائے میں بیٹھتی دن میں مدینے سے باہر, اور ماتم کر کے کہتی صبت علیہ مصائب اللہ عنہا, صبت علی الیام سرنا لہا. بی بی ہر روز جاتی ہیں گریہ کرتی ہیں. ایک دن ایک ملعون نے دیکھ لیا کہ بی بی حسنین کریمین کے ساتھ باہر جا رہی ہے, برقع لے کے. وہ پیچھا کرتا رہا, دیکھا اس درخت کے سائے میں بیٹھی. اس ملعون نے درخت کاٹ دیا. جب بی بی اگلے دن گئی نا تو بی بی دھوپ میں روتی رہی. جب واپس آئی نا اب بی بی نے شکوہ کیا. مولا نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ سرخ ہے. یا ابوالحسن میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آ گیا. مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی. مولا نے وہاں چبوترا بنایا, کہا یہ ہے بیت الحزن, سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی مولا نے آپ کے لیے پھر بھی بیت الحزن بنا دیا. بی بی آپ کی بیٹیاں کوفے کے بازاروں میں درباروں میں روتی رہے, کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. آپ جانتے نا آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی. مجھے بتایا بہت سے نوجوانوں کا اس وقت روزگار نہیں ہے. پروردگارا جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما. پڑھنے والے سننے والے بانیان میں شرکت کنندگان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. خدا نہ کرے کسی بیٹے یا پوتے کے سامنے دادی کی قبر کو توڑ دیا. آج امام زمانہ کتنا تڑپتے ہوں گے, میری دادی کی قبر کو توڑ دیا. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. غزہ میں
فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، یمن میں، فلسطین میں، بحرین میں، ایران میں، افغانستان میں، ہندوستان، پاکستان میں، کشمیر میں، حالات خراب میں، سب کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہمیں سب کو زندگی میں بار بار محمد والے محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کی عظمت کا، ہمیں بار میں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔